اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ میری زندگی کا سب سے عجیب اور سب سے حیران کن واقعہ تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ کچھ ہی دن پہلے پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں ایک ریسٹورانٹ میں ویٹر کا کام کر رہا تھا۔ ریسٹورانٹ میں شفٹ پوری کر کے واپس آتے آتے مجھے رات ہو جاتی تھی۔ ساتھ ہی بتا دوں کہ یہ ریسٹورانٹ جس ایریے میں ہے وہاں دن میں تو تھوڑی بہت چہل پہل رہتی تھی، لیکن رات میں یہ علاقہ بالکل سنسان ہو جاتا تھا۔ گھر جانے کے لیے وہاں سے کوئی سواری بھی نہیں ملتی تھی، اس لیے گھر تک مجھے پیدل جانا پڑتا تھا۔ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ یہاں آس پاس کوئی ATM نہیں تھی جس سے میں پیسے نکلوا سکتا۔ میرے اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن پھر بھی جو بھی کماتا تھا وہ اکاؤنٹ میں آتا تھا۔ راستے میں ایک پرانا ATM تھا، لیکن وہ ہمیشہ خراب رہتا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے کی بات تھی کہ میں شفٹ پوری کر کے گھر واپس جا رہا تھا کہ تبھی میری نظر راستے میں پڑے اس ATM پر پڑی۔ وہ ATM ہمیشہ خراب رہتا تھا، اس لیے وہاں ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا تھا، لیکن اس رات تو اس ATM کے اندر چمچماتی لائٹ نظر آ رہی تھی۔ باہر نیون لائٹ میں نشان بھی لگا ہوا تھا، ATM اوپن 247۔ ارے واہ! وہ دیکھ کر مجھے تو بڑی خوشی ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر ATM کے اندر چلا گیا۔ اندر گیا تو دیکھا وہاں ایک نئی ATM مشین لگی تھی جو بہت ہی ماڈرن ٹائپ کی تھی، جس میں ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ سانگ بھی آتے تھے۔ ATM کا گیٹ کھولتے ہی ATM سے آواز آئی، آئیے ہماری ATM میں خوش آمدید۔ دل ہی دل میں مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی اور ساتھ یہ سوچ رہا تھا کہ یار کتنی اچھی مشین لگی ہے، 500 روپے نکال ہی لیتا ہوں، زیادہ تو شاید ہوں گے بھی نہیں میرے کھاتے میں۔ میں نے مشین میں اپنا کارڈ ڈالا۔ کارڈ راستے ہی میں تھا کہ مجھے کئی خیال بھی آ رہے تھے، لیکن جب بھی میں نے کارڈ ڈالا تو وہاں سے آواز آئی کہ آج آپ کتنے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں۔ اسکرین پر مجھے اماؤنٹ ڈالنی تھی۔ اماؤنٹ بھرتے ہوئے میں نے مذاق میں بولا، میرے پاس صرف 500 روپے ہیں۔ میری بات سن کر کمپیوٹر سے ہنسی کی آواز آئی۔ میں نے سوچا، ارے واہ، لگتا ہے یہ ATM تو میری بات سمجھتی ہے۔ کچھ سیکنڈ بعد ATM سے 500 روپے نکلے۔ اس کے بعد میں واپس جانے کے لیے مڑا تو آواز آئی کہ واپس جانے سے پہلے کیا آپ ایک چھوٹا سا سروے کرنا چاہتے ہیں؟ سروے کے بدلے آپ کو انعام ملے گا۔ میں نے سوچا کہ سروے کے بدلے انعام، یہ ضرور کوئی بینک والوں کی چال ہوگی کہ وہ اپنے کسٹمر کو پھنسا سکیں، لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ چلو دیکھ ہی لیتے ہیں۔ میں نے مڑ کر سروے کے لیے یس کر دیا۔ میرے یس کرنے کے بعد پہلا سوال اسکرین پر آیا، کیا آپ کو حال ہی میں کوئی برا خواب آیا ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ سروے بینک کے حساب سے کوئی سروے ہوگا جس میں کریڈٹ کارڈ یا کسی اور چیز کی معلومات کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن یہ تو بالکل الگ ہی تھا۔ میں نے اس کے لیے نو پر کلک کر دیا۔ اس کے بعد اگلا سوال آیا، کیا آپ کو ڈرامہ خواب دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال تو پڑھتے ہوئے میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچا آخر یہ ماجرا کیا ہے، اس طرح کے سوالات کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال میں نے اس پر
نو کو کلک کر دیا۔ میرے کلک کرنے کے بعد پہلے تو سکرین پر جو الفاظ آ رہے تھے وہ بلو کلر میں تھے، لیکن اس کے بعد ایک دم سے کلر چینج ہو کر ریڈ کلر میں آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ لکھا ہوا آ گیا کہ جب تک سروے پورا نہ ہو جائے پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی۔ یہ دونوں باتیں، ریڈ کلر میں میسج آنا اور پیچھے سے قدموں کی آواز آنا، اور اس کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہ سکنا، اس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ دل بہت ہی زور سے دھڑک رہا تھا، سانسوں میں سسکیاں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں، بہت بری طرح پھنس گیا ہوں۔ لیکن میری نظر سکرین پر موجود ان بلو لیٹرز پر تھی، اور اس کے ساتھ ہی اگلا میسج شو ہو گیا، کیا تم ابھی خواب دیکھ رہے ہو؟ یہ سوال پڑھتے ہی میرا جسم پانی پانی ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ میں نے نو کے بٹن پر کلک کر دیا، اور اس سے اگلا میسج آ گیا، آر یو شور؟ یہ میسج، کیونکہ میں مسلسل ہر میسج کا جواب دے رہا تھا، میں نے اس میسج پر یس پر کلک کر دیا، اور آگے یہ میسج آ گیا، ایک بار سوچ لو۔ میں نے پھر گھبراتے ہوئے اور کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے یس پر کلک کر دیا۔ اس کے بعد وہ سکرین فوراً سے بند ہو گئی، اور جس شخص کے قدموں کی آواز مجھے آ رہی تھی وہ شخص مجھے اپنے پیچھے کھڑا ہوا محسوس ہوا، اور اس شخص کی پرچھائی سکرین پر پڑ رہی تھی، اور اس کی سانسیں مجھے اپنی گردن پر یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے گرم ہوا لگ رہی ہو۔ مجھے یہ سب محسوس کر کے دل ہی دل میں بہت خوف آیا، لیکن ایک جھٹکے کے ساتھ سکرین پر پھر ایک بات شو ہو گئی، کنگریچولیشنز، آپ کا سروے مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اے ٹی ایم مشین سے ایک دم سے 1,00,000 روپے نکل آئے۔ 1,00,000 روپے دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ اس 1,00,000 کو دیکھ کر میں ایک دم تو بہت خوش ہو گیا، اور خوشی کے مارے مجھے یہ احساس بھی نہ رہا کہ وہ شخص جو میرے پیچھے کھڑا تھا وہ کہاں چلا گیا ہے، اور مجھے اس کے جانے پر اے ٹی ایم مشین کے گیٹ کے کھلنے یا بند ہونے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بہرحال سروا مکمل ہونے کے بعد میں واپس مڑا، اور وہ شخص میرے پیچھے نہیں تھا۔ میں نے گیٹ کھولا اور گھر چلا گیا، لیکن گھر جاتے اور سفر طے کرتے ہوئے مجھے بہت سے خیالات آنے لگے۔ اگلے روز مجھے بینک میں کچھ کام تھا، اور میں گیا تو جب میں نے کیشیئر سے اپنا اکاؤنٹ چیک کروایا تو وہاں 12,00,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں موجود تھے، لیکن میں ایک دم چونک کر رہ گیا کہ میرے اکاؤنٹ میں تو صرف 3 سے 7 روپے موجود تھے، لیکن یہ 12,00,000 روپے کہاں سے آ گئے ہیں؟ کیشیئر سے جب میں نے اس بات کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ یہ پیسے تو پہلے دن سے ہی موجود ہیں۔ اس بات نے مجھے اور حیران کر دیا، لیکن میں بینک سے واپس آ گیا اور میں نے اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہ کیا۔ اگلے روز میں جب اپنے ریسٹورنٹ گیا تو وہاں میں نے اپنے دوستوں سے راز کے ساتھ پوچھا کہ کسی کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔
لیکن اکاؤنٹ میں 12 لاکھ آنے کے بعد میں نے ریسٹورانٹ کی وہ جاب چھوڑ دی، کیونکہ 12 لاکھ روپے اتنی اماؤنٹ تھی جو میں پورا سال اس ریسٹورانٹ سے نہیں کما سکتا تھا۔ لیکن جب میں گھر آیا تو میری نظر بینک کی اس رسید پر پڑی جس پر سرخ لفظوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کنگریچولیشنز، اگلے سروے کے لیے آپ کا انتظار کیا جائے گا۔